صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. پھر آپ کی زندگی میں ایک اور اہم خوبی وہ ہے آپ کا صبر و استقامت. یہ ساری خوبیاں وہ ہیں جو دیکھنے میں تو ایک لفظ ہے، صبر، استقامت، عفو درگزر، آپ کا اچھی فیصلے کی طاقت، حکمت، دانائی، آپ کی معاملات میں گرم جوشی اور آپ کی نفسیات، یہ ایک ایک لفظ ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ایک ایک لفظ میں اس قدر رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے کہ ہماری زندگی کے سارے گوشے اس ایک ایک لفظ سے ہی سنور سکتے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت ہے. اب دیکھیں صبر و استقامت آپ میں کیسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہہ لیں آپ کو پتھروں سے مارا گیا، گالی گلوچ کیا گیا، چادر گلے میں ڈال کر کھینچی گئی، آپ کے اوپر لا کر گندگی رکھی گئی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، صحابہ کے ساتھ ظلم کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو نیزے مارے گئے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت اتنا ہے کہ اپنے راستے کو نہیں چھوڑتے. کبھی دل میں یہ نہیں آیا، کبھی کسی صحابی سے نہیں کہا بھئی اتنا ظلم کر رہے ہیں ہم دین کو چھوڑ دیں اور اپنے کام کریں. کبھی ایک لمحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نا امیدی نظر نہیں آئے گی. یہ آپ کا صبر اور استقلال تھا. جتنے بھی آپ کے مقابلے میں تکالیف آئیں آپ اتنے ہی مضبوط ہوتے گئے، اتنے ہی دین اسلام کے لیے آپ ڈٹ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، جنگوں کے واقعات پڑھیں، آپ کی دعوت اور تبلیغ کے واقعات پڑھیں کہ لوگوں نے کون سا ایسا حربہ تھا جو آپ کے خلاف استعمال نہیں کیا. جب آپ مکہ میں تھے 3 سال کے لیے حضور اکرم کا اور پورے خاندان کا بائیکاٹ ہوا. ایسا وقت بھی آیا کہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ تھے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی تھی، کھجور کی گٹھلی ہوتی اسی کو چوس لیتے، درختوں کے پتے ہوتے وہ کھانے کی جگہ پر کھاتے. لیکن ایک بھی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ صلح کر لیتا ہوں، دین چھوڑ دیتا ہوں، ہمیں کھانے کی کوئی چیز دے دے. یہ صبر اور استقامت نبی کی ذات میں موجود تھا جو ہمارے لیے بھی اسوہ ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر دین کو کہاں پھینک دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات پیش آتے ہیں، نہ نماز کی پرواہ نہ روزے کی. گرمی کا روزہ آ جائے کہتے ہیں میں کہاں 15 گھنٹے روزہ رکھ سکوں گا. جس نبی نے کئی دن ایسے گزارے تھے کہ وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ملا تو ہم چند گھنٹوں کی خاطر کہیں کہ میں روزہ کہاں رکھ سکتا ہوں. مال کو اتنا پیار ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنی فصلوں کے اناج کا عشر نہیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ اتنا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں. جب تک ہمارے اندر حضور اکرم جیسا صبر و استقلال نہیں آئے گا دین کا کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے. گناہ سے رکنا صبر کا متقاضی ہے. دل چاہتا ہے کہ میں یہ فلاں گناہ کروں، فلاں برائی دیکھوں، نظر سے غلط دیکھوں، لیکن صبر کر کے اگر انسان رکنا چاہے تو رک سکتا ہے. اگر بے صبر انسان ہے ہر گناہ میں مبتلا ہوگا. یہ صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفت ہے. آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ وہاں پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم ان کو برداشت کر سکتے ہیں. کہ طائف میں گئے وہاں پر جتنی توہین ان کی طرف سے کی گئی، جیسے پتھر مارے گئے، لیکن نبی کا صبر دیکھے پھر بھی کہہ رہے اللہ سے کہ اللہ ان پر عذاب نہ نازل کرنا. صبر کی مثال ہے کہ شاید اس کی نسل میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. یہ صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمایاں خوب ہے جو ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے. ایک بدو آ کر گلے میں چادر ڈال دیتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ نبی تم اکیلے ہی جو اللہ آپ کو رزق دیتا اکیلے ہی کھاتے ہو، ہمیں اس میں کوئی حصہ ہی نہیں دیتے. حضرت عمر غصے سے اٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا دیتے ہیں. اس کی گستاخی کو صبر سے برداشت کرتے ہیں بلکہ الٹا سخاوت کے ساتھ حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کو 2 اونٹوں پر غلہ لاد دو، اس کو 2 اونٹوں کے برابر غلہ دو، یہ لے کر گھر چلا جائے. ایک بندہ بدسلوکی کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انعام کے طور پر اور اناج دے دے، اس سے بڑا صبر کیا ہے. ایک یہودی کا آپ نے کوئی قرض دینا تھا وہ وقت سے پہلے آ گیا، جو تاریخ مقرر تھی اس سے پہلے آیا، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا اے نبی تم کیسے ہو، وعدہ خلاف ہو، برے ہو، تم میرا قرض واپس نہیں کرتے. حضرت عمر غصے سے اٹھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے ہیں، بلکہ آپ صبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ عمر
مجھے تم یہ کہو کہ اس کا قرض واپس کر دو اور اسے یہ کہو کہ اپنے قرض کا مطالبہ اچھے طریقے سے کرو، بدسلوکی نہ کرو۔ اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کے ساتھ زیادتی ہو، وہ پھر بھی صبر کا امتحان، صبر کا پہاڑ بن کر کہے کہ دونوں طرف تم اچھی بات کہہ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی مثالیں ہیں۔ ہمارے کتنے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، 10 روپے کی خاطر وہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ انسان قتل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بس میں سوار ہو کر دیکھیں کسی کا کوئی پاؤں آ جائے، 10 گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ کوئی انسان کو رستے میں جگہ نہ ملے تو انسان وہاں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی تکالیف کو دیکھیں، یہ چھوٹی چیزیں دیکھیں، کہاں ان کا موازنہ ہو سکتا ہے؟ یہ صرف بے صبری کی مثالیں ہیں، عجلت کی مثالیں ہیں۔ جب تک نبی کو اسوہ نہیں بناتے ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔